ناول زمین کے آنسو، رائٹر سعدیہ کاشف۔ میں نے اپنی کزن کو کال کر دی ہے، تمہارا رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ حنان نے کال بند کی اور ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی نظریں جھکائے پریشان بیٹھی تھی۔ تو حنان کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکریہ۔ ہانیہ نے حنان کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسے میرا نام حنان ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ حنان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنا نام بتایا اور پھر اس سے پوچھا، ہیلو میڈم، میں نے کچھ پوچھا؟ اس نے ہانیہ کو دوبارہ ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا، جو باہر کے منظر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ تو حنان کی آواز پر پلٹی، جی میرا نام ہانیہ ہے۔ تھینک یو۔ حنان نے ہانیہ کے جواب پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اس منظر کو دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی۔ جی کیا ہوا؟ وہ اسے پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ میں نے اس لیے بولا کہ شکر ہے کہ تم اس بار ہکلا کر نہیں بولی، حنان نے اب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہانیہ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس کی طرف غصے سے گھورنے لگی، لیکن کچھ بولے بغیر پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ حنان ایک بات بولو، ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈرائیونگ کرنے میں بزی تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ حنان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، پلیز آپ برا مت منائیں تو کیا گاڑی ایسا چلا سکتے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حنان اچانک اس کی طرف گھورنے لگا اور گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا، تو کیا آپ کا حکم ہو تو میں گدھا گاڑی کی سپیڈ سے چلا لیتا ہوں؟ حنان نے تنزیہ انداز میں کہا، ایک تو پہلے آپ طنز ختم کریں، جب سے ملے ہو بس طنز ہی کر رہے ہو۔ ہانیہ اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، اوہو، آپ ہکلانے اور رونے کے ساتھ جھانسی کی رانی کا رول بھی اچھا کر لیتی ہیں۔ حنان تھا کہ بس اسے غصہ دلا رہا تھا۔ آپ نا، اس سے پہلے ہانیہ کچھ اور بولتی، حنان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ رہنے کا کہا، بس بھی کرو اب، چپر چپر لگی ہو، اب ایک آواز بھی نہیں۔ حنان اسے چپ رہنے کا کہا اور پھر سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اب گاڑی میں بس دونوں طرف خاموشی چھائی تھی۔ حنان کا ڈرائیو کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ کتنے دن بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ حنان کتنی دیر تک اس سوئی ہوئی معصوم سی لڑکی کو دیکھتا رہا، جو نہ جانے کئی دنوں سے کتنی مشکلات سے گزرنے کے آئی تھی۔ حنان نے گاڑی کو ایک ہوٹل میں روکا اور دھیرے سے ہانیہ کو جگایا، ہانیہ اٹھو۔ جی جی جی، وہ ایک دم گھبرا اٹھی۔ ریلیکس، میں ہوں۔ حنان نے اسے گھبرایا دیکھ کر کہا، جی آ گیا آپ کی کزن کا گھر؟ ہانیہ نے کھڑکی کے باہر نظر گھما کر دیکھا، لیکن اسے بس ایک ہوٹل نظر آیا جہاں لوگ مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے۔ ہر طرف مزے کے پکوانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے نہیں، ابھی نہیں آیا، ابھی تو رات کے 3 بجے ہیں، بس 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ حنان نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ رات کے اس پہر میں ہر طرف خاموشی کا ماحول تھا۔ دسمبر کی سردی پڑ رہی تھی۔ ہانیہ کو ٹھنڈ سی محسوس ہوئی تو حنان نے اپنی بلیک جیکٹ اتار کر اسے دی۔ یہ لو، یہ پہن لو، سردی ہے۔ ہانیہ نے بغیر کچھ کہے جیکٹ اس سے لے کر پہن لی۔ دونوں ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل کا ماحول ایک دم گاؤں کی طرح بنایا گیا تھا۔ ہوٹل کے مین پارک میں سارا کھانے کا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر واپس جانے کے لیے گاڑی کی طرف مڑے۔ شکریہ، ہانیہ نے حنان کی جیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پیچھے رکھ دو، حنان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہانیہ نے کچھ سوچ کر اس سے سوال کیا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر مجھ سے؟ شادی تو نہیں کرنی؟ کہیں مجھ جیسے ہینڈسم پر تمہارا دل تو نہیں آ گیا نا؟ حنان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، لیکن ہانیہ کچھ حیران سی ہوئی
اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حد ہے ویسے، لگتا ہے سیدھا جواب دینا آپ کی فطرت میں نہیں، اور دل میرا وہ بھی آپ پر۔ تو مسٹر حنان، میرا دل اتنا فالتو نہیں ہے کہ جو کسی بھی راہ چلتے انسان پر آ جائے گا۔ ہانیہ زچ سی ہوئی اور خاموش ہو کر کھڑی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہا 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 ہا، ویسے ایک بات تو کہنی پڑے گی، تم ناراض بہت جلدی ہوتی ہو۔ تم تو اپنے ہونے والے شوہر کو بھی پاگل کر دو گی، جس طرح مجھے ایک رات میں کر دیا۔ حنان نے اس کی طرف دیکھ کر بلند کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کو حنان پر بہت غصہ آیا اور اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس کی طرف پلٹی، جو اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ تو آپ کو کون سی شہزادی ملے گی؟ پتہ نہیں، کوئی آپ سے شادی بھی کرے گی کہ نہیں؟ اللہ کرے نہ ہی کرے، ورنہ اس بیچاری کو پاگل ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ حنان نے اچانک سے گاڑی کی بریک لگائی اور ہانیہ کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ دیکھو کیا ٹائم ہوا ہے۔ حنان نے اپنی گاڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس سے نہ سمجھنے والے انداز میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی 3:20۔ ہانیہ نے بامشکل اسے جواب دیا۔ اچھا، اور کتنے گھنٹے گزارے ہیں تم نے میرے ساتھ؟ حنان نے اس کے طرف ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اب کی بار کچھ نہیں بولا تو حنان نے دوبارہ اسے پوچھا، بولو بولو۔ حنان نے چیختے ہوئے کہا، جی 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 7 گھنٹے۔ ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا، تو ان 7 گھنٹوں میں تم ہو گئی پاگل؟ نہیں نا، تو میری بیوی بھی نہیں ہوگی۔ حنان یہ کہہ کر پھر گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا، لیکن ہانیہ کو اس پر حیرانی سی ہوئی کہ اتنی سی بات پر اتنا سین کیوں کھڑا کیا۔ سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر دل ہی دل میں کہا۔ اب دونوں طرف خاموشی چھائی تھی۔ ہانیہ بھی چپ چاپ بیٹھی باہر کا نظارہ دیکھتی رہی، جبکہ حنان تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی کے باہر جانب دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، حنان نے زیر لب مسکراتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ حنان نے گاڑی ڈیفنس کی طرف موڑی اور ایک سفید بنگلے کے آگے روکی، جو دیکھنے میں بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ چلو آ گیا ہے گھر، حنان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس خوبصورت بنگلے کا جائزہ لیا، جو باہر سے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہانیہ حنان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اور اس کی نظر گھر پر ہی تھی۔ باہر کی طرف ایک بڑا سا کالے رنگ کا گیٹ تھا، جس کے پاس واچ مین بیٹھا تھا، جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ اس نے حنان کو دیکھ کر دروازہ کھولا اور اسے سلام دیا۔ سلام حنان بابا۔ وعلیکم السلام کاکا، کیسے ہیں آپ؟ حنان نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ حنان کی یہ عادت بہت اچھی تھی، وہ ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا، چاہے کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو آج وہ کسی بات سے غصے میں تھا، جس کا غصہ اس نے بیچاری ہانیہ پر نکالا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ باہر کا داخلی ایریا بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا تھا۔ مین گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا گراؤنڈ تھا، جس کے چاروں طرف خوبصورت نظارہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کا نقشہ دل پر اثر کرتا تھا۔ بڑا سا ہال، جس کا فرش سفید ٹائل سے بنایا گیا تھا۔ سامنے کی جانب راؤنڈ شکل میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ ہال میں تھوڑا اندر داخل ہوتے ہی ٹی وی لانچ تھا، جہاں قیمتی سفید کلر کے صوفے پڑے تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا شیشے کا ٹیبل تھا۔ زمین پر سرخ کلر کا ڈیزائننگ کارپیٹ ڈالا ہوا تھا۔ ٹی وی لانچ میں صوفے سیٹ سمیت بڑا سا LED لگا تھا۔ ہال میں پوری فیملی بیٹھ کر ایک ساتھ شام کی چائے پیتی تھی۔ پورے گھر میں کافی کمرے تھے، لیکن استعمال میں بس 2 ہی تھے۔ حورین کا کمرہ اوپر کی طرف تھا اور اس کے والدین کا نیچے ہی تھا۔ گھر دیکھنے میں جتنا بڑا تھا، اس میں افراد بھی اتنے ہی کم تھے، لیکن آج ایک اور فرد کا اضافہ ہونے والا تھا۔ حنان بابا، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں حور بیوی کو بلا کر لاتا ہوں۔
واچ مین نے حنان اور ہانیہ کو گیسٹ روم میں بیٹھنے کا کہا اور خود حور کو بلانے چلا گیا۔ گیسٹ روم میں بھی کافی طریقے سے ہر چیز سجائی گئی تھی۔ کمرہ دیکھنے میں کافی بڑا تھا، جس میں بس صوفہ سیٹ رکھا گیا تھا اور درمیان میں شیشے کا میز تھا۔ صوفوں کے سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی شیشے کی الماری بنائی گئی تھی جس میں بہت سی کتابیں پڑی تھیں، اور کمرے میں چاروں طرف بڑے بڑے گلدان رکھے گئے تھے جس میں سرخ گلاب کے پھول پڑے تھے، جن سے کمرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ہانیہ کو پریشان دیکھ کر حنان نے اس سے پوچھا، جو صوفے پر بیٹھی سر جھکائے نہ جانے کس گہری سوچ میں گم تھی۔ ہانیہ، حنان نے تھوڑا آگے جھک کر ہانیہ کا بازو ہلاتے ہوئے کہا، جو اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر آئی۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ ہانیہ نے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں، کہاں گم تھی؟ حنان نے اس سے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اس انجان جگہ پر رہوں گی اور کب تک کسی پر بوجھ بنوں گی۔ ہانیہ نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سب بہت اچھا ہے، تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، تم بہت جلد ان میں گھل مل جاؤ گی، اور اس گھر کی لاڈلی بیٹی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گی۔ حور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہی کہا، جو بلیک نائٹ ڈریس پہنے اور بالوں کی ہائی ٹیل پونی بنائے چہرے پر مسکراہٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ہے حورین۔ حنان نے ہانیہ کو حور کا انٹروڈکشن کرایا۔ ہیلو، حور نے مسکراتے ہوئے ہانیہ سے کہا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہیں آپ۔ ہانیہ نے حور کی خوبصورتی کی تعریف کی، جس سے ہانیہ کا چہرہ اور بھی کھل اٹھا۔ آرام سے، آرام سے، کہیں بیہوش نہ ہو جانا اپنی تعریف سن کر، اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے تمہیں کیا نظر آیا، مجھے تو چڑھیل ہی لگتی ہو۔ حنان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے شرارت سے کہا، بس کرو، تم تو جلتے ہی رہا کرو مجھ سے، اس لیے میری تعریف تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حور نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ان دونوں کزن کی نوک جھوک دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب لڑتے ہی رہو گے یا ان سے ملواؤ گے بھی؟ حور نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا، یہ ہے ہانیہ لاہور سے۔ حنان نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا کھائے گی آپ؟ حور نے ہانیہ سے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، ہانیہ نے دھیرے سے کہا۔ اچھا حور، تم نے انکل آنٹی سے بات کی ہانیہ کے بارے میں؟ حنان نے حور سے پوچھا۔ جی جی، کر لی تھی، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہانیہ آپی، آپ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہیں، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا 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 بولا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ حنان کو حور کے ہانیہ کو آپی کہنے پر حیرانی ہوئی، تو اس نے حور سے کہا۔ حور اس کی شرارت کو سمجھ گئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، آپی کہہ دیا تو، میری بڑی بہن کی جگہ پر ہے۔ حور نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تو کبھی بھائی نہیں بولا، میں بھی تو بڑا ہوں نا تم سے، اب تم مجھے بھائی ہی بولو گی بس۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کیا بھائی بولوں، اور میں، وہ بھی تمہیں، میری زبان نہ جل جائے تمہیں بھائی بول کر، کبھی بھائیوں والے کام بھی کیے ہیں؟ حور نے تنزیہ انداز سے کہا۔ اوکے اوکے، بس مت بولو بھائی۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا، گھر میں موم ڈیڈ میرے انتظار میں ہوں گے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اوکے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک اس پگلی سے مانگ لینا، حنان نے ہانیہ سے کہا۔ حور اس کے پگلی کہنے پر ہنس پڑی۔ تم بے فکر ہو حنان کو، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اوکے، تھینک یو، کل ملتے ہیں۔ حنان نے حور کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ آگے جاری ہے۔ شکریہ۔